نامی کا اسے پتہ نہیں لگتا، اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا جسے اللہ کے نبی نے بھی کم عقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے کھربوں سال کا کیریئر خراب کر دے؟ بتائیے اس سے بڑا کوئی کم عقل ہو سکتا ہے؟ وقتی لذت کی خاطر کھربوں سال کی لذت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب ہوگا؟ اس سے بڑا کم عقل ہوگا؟ عقل نہیں رہتی، عقل پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وابستہ ہوں، اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرے تو کیا کہیں گے؟ بڑا بیوقوف ہے، بڑا ہی کم عقل ہے۔ تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میرا، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو، تو کیا کہا جائے گا؟ عقل نہیں ہے نا، عقل سے پیدل ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے یہ عقل جاتی رہتی ہے، گناہوں کی نحوست سے یہ عقل جاتی رہتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں۔ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، تمہارے زندگی میں، تمہاری صحت میں، تمہارے رزق میں، تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 30 سال کما کے دے، اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 40-50 سال کما کے دے، اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 80 سال کما کے دے، اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو کھربوں سال کما کے دے، تو بتائیے کون سے کس بیٹے میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ پھر ایسی اولاد دے دے جو مجھے کھربوں سال کام آئے نا، برکت۔ ایک کا بیٹا باپ کو 10 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 30 سال کما کے دے، ایک کا بیٹا باپ کو 40 سال نفع پہنچائے، اور ایک کا بیٹا باپ کو کھربوں سال نفع پہنچائے، بتائیے اس کی زندگی میں برکت ہے؟ جب زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے، تقویٰ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرماتے، برکت ہو جاتا۔ ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 40 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 30 سال، ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 80 سال، اور ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے کھربوں سال۔ بتائیے کس مال میں نفع ہے؟ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن اس مال کی نعمت میں نفع کب آتا ہے؟ جب پرہیزگاری ہوتی ہے۔ ورنہ تو ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا، اتنی دولت ہے، کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، سکون نہیں پاتا، راحت نہیں ملتی، اولادیں نہیں رہتی اپنی، دنیا بھی برباد، آخرت بھی خراب، دولت بہت۔ ارے میاں یہ دولت مند نہیں، یہ دولت کا چوکیدار ہے۔ تو گناہوں سے پرہیز برکت لے کے آتا ہے، اور گناہوں کی نحوست سے برکت جاتی رہتی ہے۔ عمر سے برکت گئی، زندگی سے برکت گئی، علم سے برکت گئی، عقل سے برکت گئی، اولاد سے برکت گئی۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، کتنا نقصان ہو جائے گا گناہوں سے۔ اب گناہ بھی کرتے ہیں، اور پھر جب نقصان ہوتا ہے، کسی نے کوئی بندش کر دی، کسی نے کوئی کر دیا، یعنی بڑا ہی بزرگ ہے، گناہ تو ہے ہی نہیں، بس کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور کچھ اس سے زیادہ بزرگی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی۔ سبحان اللہ، بھائی نظر کے لیے تم ہی رہ گئے تھے،
پہلے تو مسلمانوں کی اتنی اچھی عقل ہوتی تھی، اگر کہیں نقصان ہوتا فوراً ذہن جاتا آج کہیں گناہ تو نہیں ہوا، آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آج مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے، فوراً تنبیہ فرمائی ہے، فوراً خیال جاتا۔ اب تو خیال بھی نہیں جاتا، اب تو یہ ہوتا ہے ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے۔ ان گناہوں سے اتنی عقل جا چکی ہے کہ گناہ لگتے ہی نہیں، ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے۔ تو اگر بدن سے نیکی نکلے گی اس کا بھی اپنا اثر ہو، اس کی بھی اپنی برکت ہو، اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہو، اور اگر اس بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اس کا ریئیکشن آئے گا، دیر سویر ہوگی لیکن ریئیکشن آئے گا۔ اگر توبہ نہ کی اور اس گناہ کا اثر نہیں مٹایا ریئیکشن آئے گا، ہو سکتا ہے جوانی کا بڑھاپے میں آئے، ہو سکتا ہے سالوں کے بعد آئے گا، کس صورت میں آئے گا، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، بدن پہ اثر پڑتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں۔ جس طرح ہمارا زہر کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ یہ موت کا پیغام ہے، اور بچہ یا بچی غلطی سے کھا لے کیا حال ہوتا ہے، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس کا علم پہ یقین ہے نا کہ جان جا سکتی ہے۔ ایسی مسلمانوں کو گناہ کے زہر پر بھی یقین تھا، اس سے زندگی میں کوئی خرابی آئے گی، جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آیا کرتا کہ گناہ ہو گیا کوئی زندگی میں بڑی خرابی لائے گا، میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو گھر میں بڑی خرابی آئے گی، یقین تھا۔ تو جب تک اس گناہ کا اثر توبہ کے ذریعے ختم نہ کر لیتا چین نہیں آیا کرتا، سکون نہیں آیا کرتا، کوئی مصیبت آئے گی۔ اس لیے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے، عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ چیخ آئی آسمان سے، کلیجے پھٹ گئے۔ آج دنیا برکت اور رحمت سے خالی ہو گئی ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن کافر کیا جانے کہ نافرمانیوں سے رزق چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے، وہ تو نہیں سمجھتا، اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ گناہوں کی نحوست کا سب سے پہلے اثر عقل پہ پڑتا ہے، عقل پہ پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کافر تو بڑے عقل مند ہیں، جہاز بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عقل کا معیار بھی عجیب ہے، عقل سبحان اللہ، عقل کے اندر ایک نور ہوتا ہے، نور، عقل میں ایک نور ہوتا ہے، یہ گناہوں کی ظلمت سے یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، کامیابی ناکامی کا اسے پتہ نہیں لگتا۔ اس سے بڑا کم عقل کون ہوگا جسے اللہ کے نبی نے بھی کم عقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے کھربوں سال کا کیریئر خراب کر دے؟ بتائیے اس سے بڑا کوئی کم عقل ہو سکتا ہے؟ وقتی لذت کی خاطر کھربوں سال کی لذت سے محروم ہو جائے، اس سے بڑا بد نصیب ہوگا؟ اس سے بڑا کم عقل ہوگا؟ عقل نہیں رہتی، عقل پہ اثر پڑتا ہے، اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا اس کی بھی عقل جاتی رہے گی، اس کی بھی عقل جاتی رہے گی۔ دیکھیے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وابستہ ہوں، اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں، اور پھر بھی اس کو ناراض کرے تو کیا کہیں گے؟
بیوقوف ہے, بڑا ہی کم عقل ہے. تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتا ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے, اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے میرا, اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو, کیا کہا جائے گا؟ عقل نہیں ہے نا, عقل سے پیدل ہے. اور گناہوں کی وجہ سے یہ عقل جاتی رہتی ہے, گناہوں کی نحوست سے یہ عقل جاتی رہتی ہے. تو میرے عزیزو, کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے, وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں. یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا کہ اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے, تمہارے زندگی میں, تمہاری صحت میں, تمہارے رزق میں, تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی, برکت ہو جائے گی. ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 30 سال کما کے دے, اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 40-50 سال کما کے دے, اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو 80 سال کما کے دے, اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو خربوں سال کما کے دے, تو بتائیے کون سے کس بیٹے میں برکت زیادہ ہے؟ اللہ ہمیں صحیح عقل نصیب فرما دے کہ ہمیں اللہ پھر ایسی اولاد دے دے جو مجھے خربوں سال کام آئے نا, برکت. ایک کا بیٹا باپ کو 10 سال کما کے دے, ایک کا بیٹا باپ کو 30 سال کما کے دے, ایک کا بیٹا باپ کو 40 سال نفع پہنچائے, اور ایک کا بیٹا باپ کو خربوں سال نفع پہنچائے. بتائیے اس کی زندگی میں برکت ہے. جب زندگی میں پرہیزگاری ہوتی ہے, تقویٰ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں برکت عطا فرما دے, برکت ہو جاتا. ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 40 سال, ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 30 سال, ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے 80 سال, اور ایک کا مال آدمی کو نفع پہنچائے خربوں سال. بتائیے کس مال میں نفع ہے؟ یہ علم تو مسلمانوں کے پاس تھا, لیکن اس مال کی نعمت میں نفع کب آتا ہے؟ جب پرہیزگاری ہوتی ہے. ورنہ تو ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا, اتنی دولت ہے کھا نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے, سکون نہیں پاتا, راحت نہیں ملتی, اولادیں نہیں رہتی اپنی, دنیا بھی برباد, آخرت بھی خراب. دولت بہت, ارے میاں یہ دولت مند نہیں, یہ دولت کا چوکیدار ہے. تو گناہوں سے پرہیز برکت لے کے آتا ہے, اور گناہوں کی نحوست سے برکت جاتی رہتی ہے. عمر سے برکت گئی, زندگی سے برکت گئی, علم سے برکت گئی, عقل سے برکت گئی, اولاد سے برکت گئی. یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا. کتنا نقصان ہو جائے گا گناہوں سے. اب گناہ بھی کرتے ہیں, اور پھر جب نقصان ہوتا ہے, کسی نے کوئی بندش کر دی, کسی نے کوئی کر دیا, یعنی بڑا ہی بزرگ ہے, گناہ تو ہے ہی نہیں, بس کسی نے کچھ کر دیا ہے, اور کچھ اس سے زیادہ بزرگی دکھاتے ہیں, کہتے ہیں کسی کی نظر لگ گئی. سبحان اللہ, بھائی نظر کے لیے تم ہی رہ گئے تھے. پہلے تو مسلمانوں کی اتنی اچھی عقل ہوتی تھی, اگر کہیں نقصان ہوتا فوراً ذہن جاتا, آج کہیں گناہ تو نہیں ہوا, آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی, آج مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے. فوراً تنبیہ فرمائی ہے, فوراً خیال جاتا. اب تو خیال بھی نہیں جاتا, اب تو یہ ہوتا ہے تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے, ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے. ان گناہوں سے اتنی عقل جا چکی ہے کہ گناہ لگتے ہی نہیں, ہم تو کوئی غلط کر ہی نہیں رہے. تو اگر بدن سے نیکی نکلے گی, اس کا بھی اپنا اثر ہو, اس کی بھی اپنی برکت ہو, اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہو. اور اگر اس بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی, اس کا ریئیکشن آئے گا, دیر سویر ہوگی لیکن ریئیکشن آئے گا.
اگر توبہ نہ کی اور اس گناہ کا اثر نہیں مٹایا، ریئیکشن آئے گا. ہو سکتا ہے جوانی کا بڑھاپے میں آئے، ہو سکتا ہے سالوں کے بعد آئے گا. کس صورت میں آئے گا، اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. بدن پہ اثر پڑتا ہے. تو یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں. جس طرح ہمارا زہر کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ یہ موت کا پیغام ہے، اور بچہ یا بچی غلطی سے کھا لے، کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ اس کے اثرات ختم نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کا علم پہ یقین ہے نا کہ جان جا سکتی. ایسی مسلمانوں کو گناہ کے زہر پر بھی یقین تھا، اس سے زندگی میں کوئی خرابی آئے گی. جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آیا کرتا کہ گناہ ہو گیا، کوئی زندگی میں بڑی خرابی لائے گا. میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو گھر میں بڑی خرابی آئے گی، یقین تھا. تو جب تک اس گناہ کا اثر توبہ کے ذریعے ختم نہ کر لیتا چین نہیں آیا کرتا، سکون نہیں آیا کرتا، پھر مصیبت آئے گی. اس لیے کہ ہر نافرمانی کے پیچھے، عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. چیخ آئی آسمان سے، کلیجے پھٹ گئے، زمین پھٹی، لوگ اندر چلے گئے. دریا سمندر موت کا پیغام لے کے آ گیا. مطلب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ گناہوں کا اثر ہے. اس کا اثر ہواؤں میں آتا ہے، اس کا اثر بادلوں میں آتا ہے، اس کا اثر موسم پہ آتا ہے، اس کا اثر سمندروں اور دریاؤں پہ آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دریاؤں میں اور سمندروں میں اور خشکی میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ لوگوں کی بدعمالی کا نتیجہ ہے. یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے. مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ اس علم کو دنیا میں عام کر دیں تاکہ دنیا سے گناہ ختم ہوتے. لوگ گناہ سے بھی ایسی ڈرتے جیسے آگ سے ڈرتے ہیں، زہر سے ڈرتے ہیں، مہلک مادی چیزوں سے ڈرتے ہیں. لیکن کافروں کا علم تو ہمارے پاس آ گیا، لیکن ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم خود بھی بھول گئے.